زنان مصر تک چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کہنا شروع کر دیا یہ کیسی زلیخا ہے کہ ہاتھ کے خریدے ہوئے غلام کی عاشق ہو گئی، سجایا ہے، تیار کیا ہے، پرورش کی ہے، اور اس کے عشق میں ایسی مبتلا ہوئی کہ پھسل گئی اور دلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ جیسے ہی زلیخا نے یہ معاملہ سنا، جب ان خواتین نے شہر میں یہ چہم گوئیاں شروع کر دیں کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، کہ کس طرح اس نے خواہش نفس کے لیے اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کی، قد شغفہا حبا، بلکہ وہ زلیخا تو اس غلام کی عاشق ہو گئی، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اسے بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ اب وہ زلیخا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی۔ یہاں پر عشاق بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں پریشان حال تھی تو ایک عاشق مل گیا، پوچھتا ہے زلیخا ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہے زنان مصر مجھے تانا دے رہی ہیں کہ میں یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس کے حسن کی گرویدہ ہو گئی، تو کیا کروں؟ وہ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتی ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے۔ اسی وقت اس نے انتظام کیا اور وہاں پہ نشستوں کا اہتمام کیا، مجلس کا اہتمام کیا، زنان مصر کو دعوت دے دی، ان کے ہاتھ میں چھڑیاں اور پھل پکڑا دیے، اور ادھر نبی لجپال سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس چلی گئی، کہنے لگی آپ لجپال ہیں، آپ کریم ہیں، آپ صدیق ہیں، اب مجھ پر مشکل آن پڑی ہے، میری مدد کیجئے، کیا کروں؟ عرض کیا بس میں مجلس سجا لوں گی، آپ تھوڑی دیر اپنا نقاب ہٹا کر صرف حسن کا جلوہ کرواتے ہوئے گزر جائیں، میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے اسی وقت وہ انتظار میں کھڑی ہو گئیں، آپ نے اس ہال میں سے جلوہ کرواتے ہوئے اپنے حسن کا گزرے۔ اب گزرنے کی دیر تھی کہ فلما رأیناہ اکبرناہ، جیسے ہی نگاہ ان زنان مصر کی یوسف علیہ السلام پر پڑی، ان کی زبانوں سے الفاظ بلند شروع ہو گئے، بڑائی بلند شروع کر دی، عظمت اور شان یوسف بیان کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ اکبر نہ ہو، ان کی بلندی اور شان بیان کرنی شروع کر دی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، وہ اس وقت حیرت میں گم ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، اپنے اوپر قابو نہ پا سکیں۔ وہ حسن یوسف تھا جس نے ان کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ چھڑیاں چلتی رہیں، انگلیاں کٹتی رہیں، پھل گر گئے، انہیں اپنا ہوش تک بھی نہ رہا، اور پھر یک زباں ہو کر بولنے لگی، ان ھذا الا ملک کریم، زلیخا تو سچ کہتی تھی، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لم تننی فیہ، کہ اے زنان مصر سن لو، یہی وہ یوسف ہے جس کے متعلق تم مجھے لان تان کرتی تھی، آج اپنی کیفیت دیکھ لو۔ اب بات یہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا تاری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یہ حسن یوسف کا یہ حال ہے حاضر محترم، تو حسن مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ یہ کرم یوسف کا حال ہے تو کرم مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ نسبت یوسف کا یہ حال ہے تو نسبت مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ یہ عظمت یوسف ہے تو عظمت مصطفیٰ کیا ہوگی؟ اور یہ ان کا کرم ہے تو کرم مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے کو اور اس میں سے موجود تعلیمات کو، نصائح کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس قصے کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔